تو پھر ظہر سے پہلے جاتے ہیں مسجد میں، وضو کر کے 2 رکعت پہلے پڑھتے فجر کی اور ظہر کی۔ یاد رکھیے جو نماز جب چھوٹ جاتی ہے، جب آپ نے حدیث میں فرمایا جب کوئی انسان کو نیند لگ جائے، آنکھ لگ جائے، جب وہ اٹھے تب اس کے لیے فجر کا وقت ہے۔ لیکن یہ سستی کاہلی والے اور روز چھوڑنے والوں کے لیے نہیں حدیث، یہ غفلت سے ہو گیا۔ میں نے الارم لگایا، میں نے سب کچھ کیا، میں نے گھر والوں سے کہا، سب ہونے کے باوجود بھی انسان ہے، ہوگی غفلت، مہینے میں 1-2 بار ہو سکتی ہے غفلت ہو جائے مجھ سے۔ تو آپ نے فرمایا جب نیند سے جاگے جب اس کے لیے وقت ہے، چونکہ وہ غفلت میں تھا، اس پہ نیند کا غلبہ ہو گیا تھا، اس نے سب کچھ کوشش کی اٹھنے کی، پھر بھی نہیں اٹھ سکا، اس کے لیے تب ہے۔ عصر کے لیے آپ لیٹے اور نیند اتنی لگ گئی کہ اب بالکل ایسا ہو گیا کہ عصر کا وقت ختم ہونے پر ہے، بہت لیٹ ہو گیا، اٹھتے ہی آپ کو عصر پڑھنا، اب یہ نہیں جانتا مغرب کا، چونکہ جب اٹھے تب اس کے لیے وقت ہے، حدیث میں الفاظ ہے، تبھی اس کو فوراً ادا کر دینی ہے۔ خام و خواہ کے 2 نمازوں کو ملا کر پڑھنا گناہ کبیرہ ہے۔ فرض اپنی جگہ اپنے وقت پر نماز فرض ہے، کبھی بھی نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا قضا اگر ہو جائے، جیسے ہی یاد ہے ارے ظہر کا وقت تھا، فوراً کرنا ہے، عصر تک انتظار نہیں، ڈبل وضو کرنا، ڈبل فلاں کرنا، وہ کرنا، ٹھیک ہے؟ فوراً آپ اس کو کر لیں۔ کچھ لوگوں کو تو اتنی رائے نہیں ہوتی کہ مسجد میں جاتے وضو کر کے، اگر جماعت ختم ہو گئی تو اب جان دو قضا ہو گئی، اب آپ مغرب میں پڑھ لیں گے، سب چلے جاتے ہیں۔ ارے بھائی آپ واپس جا رہے ہیں، ہو گئی نا جماعت، کیا فائدہ مغرب سے پہلے؟ تبھی آپ کو پڑھنا۔ اور جو شخص مسجد میں داخل ہو اس لیے کہ نماز پڑھو، جماعت ہو بھی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ نماز وہیں پڑھے، اس لیے اس کو پوری جماعت کا ثواب ملے گا کیونکہ اس کی نیت تھی، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال قضا نماز کو تبھی پڑھنا ہے، اور جو نماز جان بوجھ کے چھوڑی جاتی ہے فوت ہو جاتی ہے تو کیا اس کے بدلے وہ قضا پڑھے زندگی کی؟ تو دیکھیے قضا نمازوں کے معاملے میں کچھ مسائل ہم کو سمجھنا پڑیں گے۔ پہلا، نماز چھوٹ جاتی ہے اس کی قضا ہوتی ہے، جو چھوڑ دی جاتی ہے اس کی قضا نہیں ہوتی۔ یہ مسئلہ پہلے سمجھ۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ میں سو رہا تھا اور عصر کا ٹائم نکل گیا تو یہ نماز چھوٹ گئی تو اس کی قضا ہو جائے گی۔ میں ٹرین میں سفر کر رہا تھا اور وقت پتہ ہی نہیں چلا تو یہ نماز چھوٹ گئی، اس کی قضا ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ میں یہاں بیٹھا ہوں، اذان ہو رہی ہے، اس کے بعد بڑا جان دو دیکھیں گے اب مغرب آ گئی تو کیا اس عصر کی قضا ہے؟ نہیں، یہ نماز ختم ہو گئی، آپ نے جان بوجھ کے چھوڑ دیا، اس کو بولتے ہیں نماز فوت ہو جانا، ختم ہو جانا۔ تو جو چھوٹ جاتی ہے اس کی قضا ہے، جو چھوڑ دی جاتی ہے اس کی قضا نہیں ہوتی۔ تو اگر زندگی میں 30 سال میں مجھے سمجھ آئی دین اور اسلام کی، اب میں پڑھ رہا ہوں اور 30 سال تک پتا تھا اسلام نماز فرض ہے، 5 وقت فرض ہے، اذانیں سنی، سب کچھ کیا، پھر بھی نہیں پڑھا، تو ان نمازوں کی قضا نہیں ہوتی ہے، اس کے لیے صرف توبہ ہے، سخت توبہ ہے، شدید توبہ ہے، لیکن اس کی قضا نہیں ہے۔ تو جو چھوڑ دی گئی اس کی قضا نہیں، جو چھوٹ گئی اس کی۔ رول سمجھ میں آ گیا؟ تو اگر آپ کی چھوٹ گئی ہے تو آپ یاد کر لیجئے میں کل چھوڑ دیا، پرسوں چھوڑ دیا، ترسوں چھوڑ دیا، لیکن سالوں کی ہے تو توبہ ہے، کیونکہ معلوم تھا مسلمان ہے پھر بھی نہیں پڑھے تو توبہ ہے۔ جو چھوٹ گئی سمجھو حال میں چھوٹی، جب آپ نمازی بن گئے تھے ماشاءاللہ تو پھر اس کی قضا۔ کسی نے ایک سوال کیا، السلام علیکم، آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں، زکات و صدقات کے ذریعے ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس کریں۔ اگر آپ ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سب کے حقدار بنیں۔ روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں۔ جزاک اللہ۔ اعراض کرنا، اللہ کے ذکر سے دوری اختیار کرنا، اللہ کے ذکر کو نہیں کرنا، یہ سب سے بڑی وجہ دلوں کی سختی کی۔ آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں، جامع ترمذی کی روایت آپ نے فرمایا تم اللہ کے ذکر کے علاوہ دوسرے کلام کی کثرت نہ کیا کرو، تم اللہ کے ذکر کے علاوہ دوسرے کلام کی کثرت سے نہ بولا کرو۔ کیوں؟ سنو، آپ نے فرمایا کثرت نہ کیا کرو، کیونکہ اللہ کے ذکر کے علاوہ دوسرا کلام بکثرت کرنے سے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ دوسرا ذکر بکثرت کرنے سے دل سخت ہو جاتے ہیں، مطلب اللہ کے ذکر کی کثرت سے دل نرم ہو جاتے ہیں، اور اللہ کے ذکر کی کثرت کم کرنے سے یا دنیا کے ذکر زیادہ کرنے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ اب اپنے دن کا معمول ہم دیکھیں، دن چریا بولتے ہیں اس کو، دن بھر میں کیا کر رہے ہیں، دن بھر کا معمول دیکھیں اللہ کا ذکر کتنے کثرت سے کر رہے ہیں اور دنیا کا ذکر کتنے کثرت سے کرتے ہیں۔ ہم اگر اس کو موازنہ کریں تو اگر نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز میں بھی جہر والی نماز آ جائے، امام خود پڑھ رہا ہو تو ذکر وہاں تو اور بھی کم ہو جاتا ہے۔ چلو جب سری خاموش نماز ظہر کی ہے اور عصر کی ہے خود پڑھتے ہیں، مغرب کے اندر ہوتا ہے نا 1 رکعت خود پڑھتے ہیں، عشاء میں 2 رکعت خود پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن نماز ہے تو ہم دیکھیں تو امام صاحب پڑھ لیتے ہیں وہاں تو وہ بھی مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کتنا اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کی شکل میں، دعاؤں کی شکل میں کتنا کر رہے ہیں اس کے علاوہ۔ اچھا، اس کے علاوہ دوسرے اذکار کتنے زیادہ ہیں، یہ کام ہوا کیا، فلاں چیز ہوئی کیا، یہ گیا کیا، وہاں ہوا کیا، بچی کا کیا ہوا، بچے کا کیا ہوا، بزنس کا کیا ہوا، پڑوسی کا کیا ہوا، اس کا۔ تو جب ہمارے دلوں میں ہم ذکر جو ہے اللہ کی کثرت ذکر چھوڑ کر، مطلب اللہ کے ذکر کی کثرت چھوڑ کر دنیا کے ذکر کی کثرت اپنا لیتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ہمارے دل اس سے سخت ہو جاتے ہیں، ہارڈ ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، ہارڈننگ آف دا ہارٹ جس کو کہیں گے کہ دل ہارڈ سخت ہو جاتا ہے، یاد رکھیے، اور ایسے سخت ہو جاتے ہیں کہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں اپنے دلوں کو نرم کریں تو اللہ کے ذکر کو کثرت سے ہم کریں، سمجھ رہا، کثرت سے ذکر کریں، ٹھیک ہے۔ تو سخت ہونے کی پہلی وجہ یاد رکھی وہ ہے
اللہ کے ذکر کی کمی یاد رکھی اور دنیا کے ذکر کی زیادتی۔ آئیے اسی طرح جو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص کی مثال جو اپنے رب کا ذکر کرتا رہتا ہے ایسی ہے جیسے کہ ایک زندہ انسان کی، اور اس انسان کی مثال جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا اس کی مثال ایک میت کی ہے، مردہ انسان کی۔ اللہ کے ذکر کرنے والے انسان کی مثال ایک زندہ کی ہے، اور اللہ کا ذکر نہیں کرنے والے کی مثال ایک مردہ کی ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے جب جسم مردہ ہے تو دل بھی اس کا مردہ ہو جائے گا۔ مرتا آدمی وہی ہے جس کا دل وغیرہ ساری چیزیں اعضاء کام کرنا بند کر دیں۔ تو ایک زندہ کی مثال ہے اس شخص کی جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور ایک مردہ کی مثال ہے اس شخص کی جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا۔ یاد رکھیے تو اللہ کا ذکر یاد رکھیے یہ وہ پہلا کام ہے جس کو ہم کثرت سے کریں، کیونکہ اسی کے چھوڑنے کی وجہ سے دل سب سے زیادہ ہمارے سخت ہوتے ہیں۔ اللہ ہم پہ رحم کرے، آج سب سے زیادہ کمی اللہ کے ذکر کی ہے۔ ہم چھوٹے چھوٹے اذکار بھی کرنا اپنے اوپر محال سمجھتے ہیں، انشاءاللہ ماشاءاللہ تبارک اللہ، سلام کرنا، بسم اللہ کا پڑھنا، ٹھیک ہے، دعائیں چھوٹی چھوٹی بیت الخلاء میں جانے کی، آنے کی، مسجد میں داخل ہونے کی، نکلنے کی، لوگوں سے ملنے کی، مسافہ کرنا، گھر سے نکلنے کی، گھر میں داخل ہونے کی، یہ تمام چیزیں ہمارے پاس کم نظر آتی ہے۔ اللہ کا ذکر کم ہوتا ہے، تلاوت قرآن کم ہوتی ہے، یاد رکھیے۔ اسی طرح دیگر اعمال میں بھی ہم دیکھتے ہیں ہم کوتاہ سے کوتاہ کم سے کم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو لہٰذا اپنے آپ کو اللہ کے ذکر میں آگے بڑھانا ہے، چونکہ اگر ایسا نہیں کیا ہم نے تو ہمارے دل سخت ہو جائیں گے۔ آئیے دوسری وجہ جس سے دل سخت ہوتے ہیں یاد رکھیے، وہ وجہ یاد رکھیے جس سے دل سنگ دل ہو جاتے ہیں، وہ وجہ یاد رکھیے موت کی یاد سے غفلت۔ موت کی یاد سے غفلت، چونکہ ظاہر سی بات انسان مر جائے گا تو مر گیا، لیکن اس سے پہلے زندہ ہے تو موت کو یاد کرے، چونکہ موت کی یاد سے غفلت انسانی دلوں کو سخت کر دیتی ہے۔ یاد رکھیے موت کی یاد سے غفلت، جب انسان موت کو یاد کرتا ہے نا اس کا دل نرم ہوتا ہے نا۔ کسی نے کسی کی زمین ہڑپ لی، اس کو موت یاد آ گئی، فوراً آپ دیکھیں گے دل نرم پڑ جاتا ہے۔ کسی نے کسی پہ ظلم کیا، دوسرے نے کہا تم بھی مرو گے، دل نرم ہو جاتا، چونکہ مروں گے مطلب اب اس کو آخرت یاد آتی تو اس کا دل نرم ہو جاتا۔ کسی نے کسی کو ستایا، حق مارا، ظلم کیا، گالی دی، کچھ بھی کیا، آپ اس کو آخرت یاد دلاؤ، موت یاد دلاؤ، اس میں آپ ڈر پائیں گے۔ کوئی زکوٰۃ و صدقات نہیں کرتا، آپ اس کو اللہ کا ڈر دلاؤ، موت یاد دلاؤ، وہ زکوٰۃ صدقہ کرنا چلیے ہمیشہ نہ بھی کر دو، اس ٹائم تو ڈر جاتا ہے۔ موت کا بیان آپ جب بھی سنتے ہوں گے تو دلوں کی کیفیت بدلتی ہوئی نظر آتی ہوں گی۔ جہنم کا بیان جب بھی سنتے ہوں گے دلوں کی کیفیت بدلتی ہوئی نظر آتی، چونکہ آخرت کی بات ہو رہی۔ تو موت کا تذکرہ، آخرت کا تذکرے سے غفلت انسان کے دلوں کو سخت کر دیتی ہے، اور موت اور آخرت کا تذکرہ جب انسان بار بار کرتا ہے اس کے دل نرم رہتے ہیں، اس کے دل نرم رہتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول فرمایا لذتوں کو مٹا دینے والی چیز موت کو بکثرت یاد کرو۔ اسی طرح آپ نے فرمایا اور کہا کہ قبرستان کو جایا کرو، اس لیے کہ اس سے تمہیں آخرت کی یاد آتی ہے، اور قبرستان میں جانا موت کا ہی تذکرہ ہے۔ تو میں کہوں گا میت کے ساتھ شامل ہوئیے، موتا کے گھر جایا کرے، نماز جنازہ میں شامل ہوئیے، تدفین قبرستان میں جا کے دیکھیے، وقتاً فوقتاً قبرستان میں رشتہ داروں غیر رشتہ داروں کے پاس جا کے ان کے لیے دعائیں مغفرت کیا کیجیے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، اور وقتاً فوقتاً موت کو یاد کرنے سے انسان کو کیا ہوتا ہے معلوم آپ کو، اس کا دل نرم ہوتا ہے اور دلوں کی سختیاں کم ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیے آج ہم موت کو مکمل طور سے بھول گئے، ہمارے دل سخت سے سخت تر ہوتے چلے جا رہے، ہمیں بتایا جا رہا ہے بھائی یہ غلط کر رہے ہو، اب چلنے تو دیکھا جائے گا، اس لیول تک آگے جب ہوں گا، جب دیکھا جائے گا، اس لیول پر آ چکے ہیں ہم لوگ۔ یاد رکھیے تو لہٰذا ہم کو اس چیز کو سمجھنا ہے اور موت کو کثرت سے یاد کرنا ہے۔ تیسرا کام یاد رکھیے جس کے نہ کرنے سے دل سخت ہو جاتے ہیں، وہ یہ ہے یاد رکھیے اللہ کے فرائض میں کوتاہی کرنے سے یا اللہ کی نافرمانی سے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے فرائض میں کوتاہی کرنے سے یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے دل سخت ہو جاتے ہیں، یاد رکھیے۔ آئیے میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو سورہ مائدہ کے اندر حکم دیا اور فرمایا اور کہا کہ ان سے 4 باتوں کا عہد لیا گیا تھا، 4 چیزوں کا عہد لیا گیا تھا۔ پہلے کیا عہد لیا گیا تھا کہ تم نماز قائم کرو گے، یہ ایک فریضہ ہے۔ پھر عہد لیا گیا تھا کہ تم زکوٰۃ ادا کرو گے۔ پھر عہد لیا گیا تھا کہ تم رسولوں پر ایمان لاؤ گے، اور پھر عہد لیا تھا کہ قرض حسنہ آپس میں ایک دوسرے کو دیں گے، کہ تو یہودی سود پر پیسہ لیتے تھے تو اللہ نے کہا قرض حسنہ لو دو۔ 4 چیزوں پر عہد لیا۔ یہ عہد لینے کے بعد مطلب یہ 4 چیزیں ان پر واجب اور فرض کر دی گئی، اس کے بعد بھی وہ لوگوں نے کیا کیا، اس فریضے سے اپنا منہ پھیر لیا، اس فریضے کو نہیں مانا، نتیجے دل سخت ہو گئے۔ سنیے اللہ کیا فرماتا ہے ان کے تعلق سے، اور اللہ فرماتا ہے کہتا ہے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 13 اللہ فرماتا ہے کہتا ہے پھر چونکہ انہوں نے اپنے عہد کو توڑ ڈالا لہٰذا ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ کیا فرمایا اللہ نے کہ پھر چونکہ انہوں نے اپنے عہد کو توڑ ڈالا لہٰذا ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دل سخت کر دیے۔ یہودیوں کو اللہ نے وعدہ لیا، 4 چیزوں کا وعدہ لیا، اس میثاق کو، اس وعدے کو انہوں نے توڑا، جس کے نتیجے میں اللہ کی لعنت ہوئی اور ان کے دل کو اللہ نے سخت کر دیا۔ تو یہاں پتہ چلا فرائض کو چھوڑنے سے اور اللہ کی نافرمانی کرنے سے دل سخت ہو جاتے ہیں۔
فرائض کو چھوڑنے سے، اللہ کی نافرمانی کرنے سے دل سخت ہو جاتے ہیں، یاد رکھیے۔ آج ہمارا حال کیا ہے، یاد رکھیے، کتنے فرائض ہم پہ اللہ نے کیے ہیں، نماز 5 وقت کی، روزہ سال میں ایک بار رمضان کے مہینے کا، زکوٰۃ ہم کو دینا، اگر مال نصاب سے اوپر پہنچتا ہے ہمارا تو سال میں جو ہے ایک بار 2.5%، اور الگ الگ اس کے جیسے جیسے مال کے الگ الگ اقسام ہوتی ہے، اسی طرح ہم کو اللہ نے مال و دولت دیا تو حج ہم کو کر کے آنا ہے نا، یہ چیزیں۔ لیکن آج بھی ان میثاق کو، ان وعدوں کو، ان عہد کو، ان فرائض کو ہم چھوڑ رہے ہیں۔ تو اللہ کی نافرمانی کی یہود نے، اور جو فرائض ان پر عائد کیے گئے تھے اس کو چھوڑا، جس کے نتیجے میں دل سخت ہو گئے۔ تو جو بھی انسان فرائض کو چھوڑتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اس کے دل سخت ہو جاتے ہیں، سنگ دل بنتا جاتا ہے وہ انسان، یاد رکھیے۔ تو سنگ دلی سے اگر اپنے آپ کو بچانا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں فرائض کا اہتمام کرنا ہوگا، ہمیں اللہ رب العزت کی نافرمانی سے اپنے نفس کو بچانا ہوگا۔ اگر ایسا نہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے دل سخت کر دیے تھے، اور وہ ہمارے بھی دل سخت کر سکتا ہے، یاد رکھیے۔ اور کیوں نہیں، اور ہمارے دل آج کیوں اتنے سخت ہیں؟ ہم جس کی کہیں رذیل، جس کو کہیں گے اخلاقی رذیلہ، رذیل لفظ سمجھتے ہیں ایک دم گھٹیا اخلاق آج ہم نے کیوں بھرے ہوئے ہیں؟ یہ دلوں کی سختیوں کا تو نتیجہ ہے کہ پڑوس میں ایک انسان بھوک سے مر رہا ہے اور ہم لوگ اپنی دعوتیں اور شادیوں میں گل چھڑ اڑا اڑا کے پریشان ہیں۔ لوگ مال و دولت کے لیے ترس رہے ہیں، اپنی بنیادی ضرورتوں پورا نہیں کر پا رہے، ہم لوگ اپنے مال کو جلا کر بھی پریشان ہیں کہ کیا کریں، زیادہ کہاں خرچ کریں۔ تو دل کی سختیاں نہیں تو کیا ہے کہ پڑوسیوں کو دیکھ کر، ماحول کو دیکھ کر، حالات کو دیکھ کر بھی اپنے اسلام نہیں کر پا رہے، کتنے دل ہمارے سخت ہو چکے ہیں۔ تو یہ تیسری اہم وجہ یاد رکھیے۔ آئیے چوتھی وجہ دلوں کے سخت ہونے کی، وہ ہے گناہوں اور برائیوں میں مگن رہنا اور اللہ کی مغفرت طلب نہ کرنا، اس سے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ گناہوں میں اور دنیا پرستی میں مگن رہنا اور اللہ کی مغفرت طلب نہ کرنے سے دل سخت ہو جاتے ہیں، یاد رکھیے۔ آئیے اللہ کیا فرماتا ہے، یاد رکھیے، سورہ مطففین سورہ نمبر 83 آیت نمبر 14 میں اللہ نے فرمایا، کہا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے ہرگز یہ بات نہیں، بلکہ ان لوگوں کے دلوں پر ان کے برے اعمال کا زنگ لگ گیا تھا۔ ہرگز نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے برے اعمال کا زنگ لگ گیا تھا۔ اور ہم جانتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بندہ جب ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک کالا داغ آ جاتا ہے، اسپاٹ آ جاتا ہے، بلیک اسپاٹ۔ اگر وہ توبہ کر لیتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے، عمل چھوڑ دیتا ہے تو دھبا دھل جاتا ہے۔ اگر ایسا نہ کرا، دوسرا کرتا ہے تو پھر ایک اور اسپاٹ، پھر تیسرا ایک گناہ کرا، ایک اور اسپاٹ۔ ایسا کرتے 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 ایک زمانہ آتا ہے سارا دل کالا ہو جاتا ہے اس کا، یاد رکھ، سارا دل کیسا ہو جاتا ہے اس کا؟ کالا ہو جاتا ہے، یاد رکھ، دل پہ زنگ لگ جاتا ہے، یاد رکھ۔ اور دلوں کا زنگ نکالنے کے لیے تلاوت قرآن سب سے بہترین طریقہ ہے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم ضرور لیں گے کہ دل کو، سنگ دلی کو ہٹانے کے لیے، نرم دل کرنے کے لیے کیا کیا کام کریں۔ ابھی سنگ دل کیوں ہوتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں، ٹھیک؟ تو یہاں سنگ دلی کی وجہ کیا ہے معلوم آپ کو؟ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، کیوں؟ ان کے برے اعمال کی وجہ سے۔ تو اسی لیے میں نے کہا گناہوں کی وجہ سے اور مغفرت نہ طلب کرنے کی وجہ سے دلوں پر زنگ لگ جاتے ہیں، دل سخت ہو جاتے ہیں، دل پتھر جیسے بن جاتے ہیں، یاد رکھیے۔ اور آج ہم یہی حالت دیکھ رہے ہیں، یاد رکھیے، کہ ہم برائیوں میں بالکل مگن ہیں، ہم برائیوں کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتے، اور چاہتے ہیں وہ قلب سلیم بھی مل جائے ہم، جس کو اللہ قبول کرتا ہے۔ قلب سلیم وہ دل ہے جس کو اللہ روز قیامت قبول کرے گا، جو پاک اور صاف اور نرم دل تھا، جو وہ لے کر آئیں گا قابل قبول ہے۔ کس کے خاندان سے، کس کا باپ ہے، کس کا بیٹا تھا، کوئی فرق نہیں پڑے گا اللہ تعالیٰ کو۔ قلب سلیم چاہیے اللہ، ہے نا، وہ دل چاہیے قبولیت کے لیے اعمال، تو ہمیں وہ لے جانا ہے۔ تو ہم جب اعمال گناہوں میں مگن ہو جاتے ہیں، یاد رکھیے، تو ہمارا دل سخت ہو جاتا ہے اور قلب سلیم نہیں ملتا، یاد رکھیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے اعمال کی وجہ سے ان کے دلوں پر اللہ نے زنگ چڑھا دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ بھی دلوں پر زنگ چڑھا دیتا ہے۔ انشاءاللہ کئی موقع ملا تو دلوں کی کیفیت بھی ہم دیکھیں گے جو قرآن نے بیان کی، لپٹے ہوئے دل، تالا ڈالے ہوئے دل، زنگ لگے ہوئے دل، ہے نا، الگ الگ ہیں۔ قرآن نے الگ جگہ کہا، جیسا قرآن کو نہیں سمجھنے والوں کیا کہا، ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں پہ قفل لگے، تو تالے والا دل ہے نا۔ کسی جگہ کہا منافقین کے تعلق سے کہ ان کا دل کے اوپر کور چڑھ چکا ہے، تو مطلب ڈھکا ہوا دل ہے، مطلب ان کے دل کے اندر ایمان جاتا ہی نہیں، تو ڈھکا ہوا دل ہوگا۔ تو تالے قفل لگا ہوا دل، کور چڑھا ہوا دل، زنگ لگا ہوا دل، ہے نا، یہ سب دلوں کے اقسام ہیں، یاد رکھیں۔ کبھی موقع ملا دیکھیں گے تو یہاں ہم دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے گناہوں کے بدلے کیا کیا، ان کے دلوں کو زنگ لگا دیا، ان کے دل سخت ہو گیا، یاد رکھیے۔ آئیے وہ پانچواں عمل جس کے کرنے سے دل سخت ہو جاتے ہیں اور دلوں کے اوپر جو ہے زنگ لگ جاتا ہے، اور دل ایسے دل نہیں رہتے جو دل کو، جس کے عمل کو اللہ قبول کرتا ہے، وہ یہ خواہشات نفس کی پیروی کرنا اور حق کا انکار کرنا۔ خواہشات نفس کی پیروی کرنا اور حق کے انکار کرنے سے دل سخت ہو جاتے ہیں، یاد رکھیے۔ اللہ رب العزت نے سورہ صف سورہ نمبر 61 آیت نمبر 5 میں فرمایا اور کہا، جب وہ ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو کیا فرمایا، دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔
جب وہ ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ اللہ یہ بات ہم سے پہلے لوگ یہود کے بارے میں کہہ رہا ہے، جب یہودی ٹیڑھے ہو گئے مطلب حق آیا، نبی آئے، موسیٰ علیہ السلام آئے، دیگر انبیاءوں کی ایک بڑی جماعت، علماء لکھتے ہیں کہ ان کے پاس کہو بھائی 2000 انبیاء بنی اسرائیل میں سے، اس کے بعد بھی ان کے دل ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا، صحیح راہ سے ہٹا دیا، دل کو سخت کر دیا۔ تو دلوں کی سختی کی ایک وجہ یہ یاد رکھیے کہ خواہشات نفس کی انسان پیروی کرے۔ خواہشات نفس کی پیروی کرنے سے کیا ہوتا معلوم؟ دل ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، جس کی جیتی جاگتی مثال یہود تھے۔ یہود نے حق آنے کے بعد، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد، ان کے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں ہونے کے بعد، حق ان کے سامنے واضح ہونے کے بعد بھی اس کو جھٹلایا، مطلب ٹیڑھے ہو گئے۔ آپ نے سب کچھ ایک آدمی کے ساتھ اچھا کیا، پھر بھی اس نے آپ کے ساتھ غلط کیا تو آپ کیا بولتے؟ بہت ٹیڑھا ہو گیا دیکھتا اس کو میں۔ ان کے ساتھ سب کچھ اللہ نے کیا، اس کے بعد بھی انہوں نے حق کو انکار کیا اور وہ ٹیڑھے ہو گئے۔ تو اللہ نے فرمایا فَلَمَّا زَاغُوا، جب وہ ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ فرماتا کہتا ہے أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، تو ہم نے ان کے دلوں کو بھی ٹیڑھا کر دیا۔ تو یہ دلوں کی سختی کی ایک وجہ اللہ کی نافرمانی یاد رکھیے اور اپنی خواہشات پہ چلنا۔ تو ہم اس بات کو تھام لیں، اس بات کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار کر لیں، ہم کبھی بھی جو ہے اپنی منمانی اپنی خواہشات کے مطابق نہیں چلیں گے، ہم اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلیں گے تو انشاءاللہ العزیز ہمارے دل صحیح راستے پر ہوں گے، نرم ہوں گے اور قلب سلیم ہوں گے جب ہم مر کے اللہ کے پاس جائیں گے۔ اگر ایسا نہ کیا، اپنی خواہشات کی پیروی کی، آج کوئی ہو رہا شادی بیاہ، میت، لین دین، معاملات، تجارت، بول چال، بات چیت، اٹھنا بیٹھنا، دعوت، سب اسی لحاظ سے ہوتی ہے جو قرآن و سنت کے خلاف، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی میں، اس میں ہم خوش ہوتے ہیں۔ تو ہمارے دل پھر کیسے صحیح رہیں گے؟ جب ہم ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ نے ہمارے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا، جب ہم ٹیڑھے ہو گئے اللہ نے ہمارے حالات کو ہم پہ بدل دیا۔ اب وہ آیت کیا قرآن کی آپ نے نہیں سنی جس میں اللہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنے حالات کو نہ بدلے۔ یہ بات کس کے لیے تھی؟ اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا۔ ہم جب بھی اس آیت کو سنتے ہیں تو کیا سوچتے ہیں؟ اللہ کسی قوم کے برے حالات کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اچھے کام کر کے اپنے حالات نہ بدلیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس کی تفسیر کیا کرتے سنیے، وہ فرماتے اللہ تعالیٰ کسی قوم کے اچھے حالات کو جب تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود گناہ اور معصیت کر کے اللہ کو مجبور نہ کرے کہ وہ حالات کو بدل دے۔ یہ آیت اس کے لیے تھی۔ تو اللہ تعالیٰ صحابہ سے کہہ رہا تھا کہ تمہارے یہ بہترین حالات اللہ نہیں بدلیں گا جب تک کہ تم خود کوئی ایسا کام نہ کرو کہ اللہ اس امن اور سکون والے اور مدینے والے اور اچھے حالات کو تم خود نہ بدلو۔ یہ اس کا معنی تھا کہ ہم لوگوں نے غلط کام کر کے اللہ کو مجبور کیا کہ ہمارے حالات بدلے، ورنہ اللہ تعالیٰ تو بندوں کے ساتھ خیر کرنے کو بیٹھا ہے۔ وہ تو چاہتا ہے اس کا ہر بندہ ایمان لائے، وہ تو چاہتا ہے ہر بندہ ایمان لائے، تبھی تو انبیاء بھیجے، کتابیں بھیجی، دنیا میں یوں چھوڑ نہیں دیا کہ جاؤ خود ڈھونڈو، مجھے خود ڈھونڈو حق کیا ہے، نہیں، اتنا سب کچھ گائیڈ کیا ہم، ہے نا۔ یہود نے یہی کیا، سرکشی کی، یاد رکھیے۔ آئیے منافقین کے تعلق سے قرآن کیا فرماتا ہے۔ قرآن میں ایک جگہ اللہ نے فرمایا اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو آنکھوں میں ایک دوسرے کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کیا تمہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا، پھر وہاں سے واپس چلے جاتے ہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا ہے کیونکہ یہ لوگ ہے ہی ایسے جو کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ جب کوئی آیت نازل ہوتی ہے تو منافق ایک دوسرے کو اشارہ کر کے وہاں سے نکل جاتے تھے، کیوں؟ تو ابھی آیت آئی ہم کو عمل کرو بولیں گے، اب آیت آئی صدقہ تو ہم کو دو بولیں گے، اب آیت آئی فلاں، نکل جاؤ ایسے۔ اور نکلتے ہو اشارہ کوئی دیکھے تو نہیں نا، اپنے چل نکل جاؤ، اور نکل جہاد کا اعلان ہو رہا خاموشی سے پیچھے سے اٹھ کے بھاگ جایا کرتے تھے، کیونکہ اس زمانے میں جہاد میں سب کو جانا فرض ہوا کرتا تھا، نکل کے بھاگ جاتے، ایک دوسرے کو اشارہ کر کے اور پوچھتے کوئی دیکھے تو نہیں کسی نے۔ تو اللہ فرما رہا ہے چونکہ انہوں نے اپنا منہ ہاتھ سے پھیر لیا، واپس چلے گئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا۔ مطلب شریعت کے احکام آتے تو منافق بھاگ جاتے تھے وہاں سے نکل کے، تو اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا۔ ہمارا حال بھی ہے، لوگ بولتے بہت ساری بار کہ کوئی گناہ ہے بول کے سننا نہیں، سنے تو پھر عمل کرنا پڑتا، لہٰذا وہ ایسی مجلسوں میں جہاں گناہ کے بارے میں بتایا جاتا بھاگ جاتے ہیں۔ قرآن کی آیت کو پڑھ کے سنایا تو دوڑنے لگ جاتے، کیوں؟ تو بولے سنے تو عمل کرنا پڑتا۔ منافق سن رہے تھے اور بھاگ رہے تھے کہ عمل نہ کرنا پڑے۔ ہم لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں ان سے بھی آگے بڑھ گئے، ہم تو سننے کو تیار نہیں، بولے سنو ہی مت، سنے تو عمل کرنا پڑے گا۔ جس کا تذکرہ سورہ قدر سورہ نمبر 97 آیت نمبر 1 سے لے کر آگے اللہ نے فرمایا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جو ابن ماجہ کی آپ نے فرمایا کہا، انس بن مالک اس کے راوی ہے، صحابہ کو آپ نے رمضان سے پہلے جمع کیا، صحابہ جمع ہو گئے، کہا کہ سن لو ایک مہینہ تم پر اب آنے والا ہے، مطلب رمضان سے پہلے اعلان کیا، اور اس میں ایک ایسی رات ہے جو قدر اور منزلت امپورٹنس کے اعتبار سے اتنی زیادہ اہم ہے کہ 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے، اور جس نے اس رات کو پا لیا اس نے تمام خیر کو پا لیا، اور جس نے اس رات کو چھوڑ دیا وہ بد نصیب رہا، اور بد نصیب سے ہی یہ رات چھین لی جاتی ہے۔ بد نصیب سے اللہ یہ رات چھین لیتا ہے، اس کو چانس اور موقع گولڈن آفر دیتا بھی نہیں ہے۔ تو جس نے اپنی زندگی میں شب قدر پائی اور اپنی مغفرت نہ کرا پایا، 1000 مہینے کا ثواب نہ پایا،
وہ تو بہت ہی بیکار انسان رہا، بد نصیب رہا، بے نصیب رہا، اور جس کو کہیں پھوٹی قسمت رہی اس کی یہ رات۔ تو آپ سب پہلے اعلان کریں لوگوں کو جمع کر کے۔ اب ہمارے پاس اس رات کی کیا اہمیت ہے، میں آپ کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، ایک عمومی عام بات ہے، ورنہ آپ بولے اور فیض بن ہم کو بولے باہر نکلو، ٹھیک، اور باہر نکلنے کی ضرورت نہیں، آپ اٹھ گئے تو مجھے بھاگ جانا پڑے گا یہاں سے، ٹھیک۔ تو اندازہ لگا اس رات کو ہم کیسے برباد کر دیکھیں۔ سب سے پہلے تو اس رات کو ہم نے خاص کر لیا، اور وہ کیا ہے، 27۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کو یہ رات کی تاریخ بتائی گئی تھی اور پھر بھلا دی گئی، دو لوگ لڑ رہے تھے، آپ نے جھگڑا چھڑایا اور کہا مجھے یہ شب قدر کی ڈیٹ دی گئی تھی، تمہارے جھگڑے نے بھلا دیا۔ صحابہ نے کہا اب کیا کرنا ہے، سال بھر میں ڈھونڈو جاؤ۔ صحابہ نے کہا پورے سال میں کتنا مشکل ہوگا، 355 چاند کے اعتبار سے 355 راتیں ناممکن۔ پھر آپ نے بعد میں کہا اسے رمضان کے مہینے میں ڈھونڈو، ایک مہینہ۔ پھر ایک اور روایت میں کہا اسے آخری عشرے میں تلاش کرو، اور آخری روایت جو ماں عائشہ فرماتی ہے، آپ نے فرمایا آخری عشرے کی تاخ راتوں میں تلاش کرو، آڈ نائٹس، 21، 23، 25، 27، 29، 21، 23، 25، 27، 29۔ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے 27۔ میں کبھی کبھار کہتا ہوں طنز کے طور پر، شاید نعوذ باللہ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر انڈین لوگوں کو سہولت دے دی، بھائی تم لوگ چکر میں جاگنے کی 27 آپ کے لیے۔ ماں عائشہ کہہ رہی ہے ہم جو ہے آخری عشرہ جاگ کر ڈھونڈتے تھے اور ہم کو 27 فکس مل گئی، تو پہلے تو 27 بناتے جبکہ 5 میں سے کوئی ایک ہے۔ 27 کو بھی کیسے بناتے، اللہ رحم کرے، کیا بولوں، کپڑے اسی دن خرید لیں گے نا، رات بھر جاگنا تو ہے۔ مینا بازار بند ہو گیا اچھا ہوا، ورنہ لوگ گھومنے جاتے تھے اس میں، لیکن ابھی بھی مسئلہ وہی ہے کہ چلو کپڑے لے لیں گے، مغرب کے بعد افطار کر کے پھر عشاء کر کے کھانا کھا کے شاپنگ واپنگ کرتے ہوئے پھر سحر کرتے ہوئے، اچھے ریسٹورینٹس کھل چکے ہیں اورنگ آباد میں، سحر کرتے ہوئے گھر آ جائیں گے، یہ منائی جا رہی ہے۔ کچھ جگہ یہ رات کو اس طرح منایا جا رہا ہے کہ سب لوگ مل کر گپ شپ کر رہے ہیں یا وہ مسالہ تیار کر رہے ہیں، ماشاءاللہ عید آ رہی ہے نا، تو فضیلت تو مسالہ کاٹنے کی اس رات ہے نا، تو مسالہ بنایا جا رہا ہے، تلن ہو رہی ہے، بیٹھے ہیں۔ کچھ لوگ یہ ہیں کہ گپ شپ میں گزار رہے ہیں، آؤ سہیلی مل بیٹھ کر بیٹھے بات چیت کریں، رات جاگنا ہے، واٹس ایپ بھی ماشاءاللہ ہے، فیس بک تھوڑی دیر یہ بھی یوز کر لیں گے، فلاں رات جا رہی ہے، یہ رات کو ایسے ضائع کرتے ہیں۔ اچھا کچھ لوگ جو اہمیت کو سمجھتے ہیں 5 میں سے 5 راتیں کون جاگیں گا، کتنا لمبا ہوتا ہے نا، 5 نائٹس، اوہ۔ لیکن اگر انہیں سے پوچھا جائے کہ آپ کی آنکھیں آج بہت لال دکھ رہی، کیا بات ہے، گھر میں شادی ہے، 15 دن سے نہیں سوئی میں، 15 دن رت جگے، سانچا، ہلدی، مہندی، راتوں کو جاگ کے میں نکالوں۔ ارے ماشاءاللہ شادی ہے نا، ضروری ہے اس لیے آپ جاگ رہے، فضائل ہوں گے اس کے 1000، شاید ہر رات 1000 مہینے کا ثواب ملیں گا، اس کے لیے 10 دن جاگ رہے ہیں۔ کوئی گھر میں بیمار ہو جائے تو مہینہ بیمار کی لیے ہم گزار دیتے ہیں، لیکن یہ ثواب پتہ نہیں کیوں ہم کو معلوم نہیں ہو رہا۔ مطلب کیا ہو گیا، ایک خزانہ ہم کو فری مل گیا تو وہ اس کی اہمیت نہیں سمجھ میں آ رہی۔ جس جو کماتا ہے کسی چیز کو تو اس کو تکلیف محسوس ہوتی ہے، فری دے دیا گیا تو محسوس بھی نہیں ہوتی۔ 1000 مہینے کو آپ کیلکولیشن کیجئے، 83.4 ایئرس کا ثواب صرف ایک رات میں۔ اگر 10 راتیں ایسی مجھے مل گئی، اور ہر بالغ انسان کو 20 سال کا اگر ہو جائے تو 10 راتیں مل جاتی ہیں، 10 سال کی عمر میں بالغ ہوا تو 11ویں سال سے لے کر 20ویں سال تک 10 راتیں، 10 راتوں کو ملٹیپلائی کیجئے، اب 83.4 سے کتنا ہوتا ہے، 830 سال سے اوپر چلا۔ اتنی زندگی ملے گی کیا مجھے اور آپ کو؟ سمپل نہیں ملیں گی نا، بس فائدہ اٹھا۔ اور اگر کسی انسان کو 20 راتیں مل گئی تو 30 سال کی زندگی پایا، تو 1600 سال کی عبادت، اب ملٹیپلائی کرتے جائیے اب اس کو۔ اتنی زندگیاں نہیں ملیں گی مجھے اور آپ کو، اٹھائیے اس رات کو، پلان کیجئے، پری پلان تیاری کے ساتھ۔ رمضان آ گیا، پلاننگ کیا ہے ہماری؟ پلاننگ یہ ہے کہ 5 راتیں جاگنا ہے، اللہ کی عبادت کرنا ہے، تلاوت قرآن، قیام اللیل، رات کی نماز، تہجد پڑھیں گے، اہتمام ذکر اور اذکار کریں گے۔ پلاننگ کرنا ہے ہم کو اس کی، لیکن ہم لوگ پلاننگ نہیں کرتے ہیں۔ پول بنائیے کہ بھائی گھر میں سحر کا انتظام کرنا ہے، آپ لوگ لڑکیاں ہیں، عورتیں، تو آپ کے پیچھے ذمہ ہے، تو پول بنائیے کہ کچھ لوگ عورتیں یہ ذمہ کریں گے ایک رات 21 کو تم کرو، 23 کو ہم کریں گے، 25 کو تمہارا، اور پول کر کے کچھ نہ کچھ ایڈجسٹمنٹ آگے پیچھے کرنا ہے۔ اس لیے کہ یاد رکھیے کبھی زندگی میں ایسا آپ کو موقع نہیں ملے گا کہ پورا رمضان خالی ہے، یہ فل عبادت کریں، ہو ہی نہیں سکتا۔ اور یہ بات بھی آپ جانتے ہوں گے جو لوگ مینجمنٹ سے تعلق رکھتے ہیں کہ جتنے کام جلد بازی میں، مطلب جس کو کہیں گے بہت کم وقت، جلد بازی نہیں، بہت کم وقت میں اور کم سہولتوں میں ہوتے ہیں، اتنے کام بہت زیادہ وقت اور بڑی سہولتوں میں بھی کبھی کبھار نہیں ہوتے ہیں۔ یہ انسٹیٹیوشن کا ڈیولپمنٹ دیکھیے، شروعاتی دور دیکھیے، اب دیکھیے سہولتیں زیادہ ہے، لیکن پھر بھی لوگ کہیں گے نہیں، جب جو کام ہونا آج نہیں ہو پاتا ہے، کیونکہ کوششیں الگ ہوتی ہیں انسان کی سہولتیں کم ہونے سے۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم لوگ تو بزی رہیں گے ساری زندگی، آنکھ جب بند ہوں گی، شٹر ڈاؤن ہوگا، ملک الموت دکھ جائیں گے، تبھی شاید فری ہو پائیں گے، لیکن وہ موقع عبادت کرنے کا نہیں رہے گا۔ تو گویا اس کو پلان کرنا ہے، چیزوں کو آگے پیچھے کرنا ہے، اسپیشل ٹائم کبھی نہیں ملے گا زندگی میں۔
جب میں ایجوکیشن کے دور میں تھا تو مجھے اچھا لگتا تھا کہ جو گرمی کے موسم آتا ہے نا اس میں رات میں ٹھنڈی ہوا چلتی، تو میں ایسا سوچتا تھا کہ کبھی میں کسی کے ساتھ بیٹھوں گا، دوستوں کے ساتھ باہر جاؤں گا، کبھی اپنے فارم ہاؤس پر جائیں گے ہم لوگ رات میں تاکہ انجوائے، لیکن سیمسٹر سے آ جا رہے تو کبھی فائنل ایگزام سے آ جا رہے تو نہیں کریں، پھر سوچے کہ نہیں اپن جب فری ہوں گے، لیکن زندگی نے آج تک موقع نہیں دیا کہ الگ سے آئی کچھ کرے، زندگی دیتی ہی نہیں ہے موقع کبھی، مصروفیت انسان کی بڑھتی جاتی، اس لیے حدیث میں ہے کہ خالی وقت کو غنیمت جان لو مصروفیت سے پہلے، جوانی کو غنیمت جان لو بڑھاپے سے پہلے، اور زندگی کو غنیمت جان لو موت سے پہلے، یہ اہم ہے۔ تو اب ایڈجسٹمنٹ کیجیے، بس کچھ نہیں، فری ٹائم کبھی نہیں ملے، ایڈجسٹمنٹ کرنا ہے آپ لوگوں کو، ٹھیک ہے۔ عورتیں خاص طور سے ان راتوں کو کیسے منائیں، میرا اس پہ پورا ایک عنوان ہے کہ شب قدر عورتیں کیسے منائیں ان کے مخصوص مسائل کے اعتبار سے، آپ اس کو ضرور دیکھیں نیٹ کے اوپر۔ بہرحال تو اس کو منانا ہے ہم کو، ہر کسی کو منانا، اور ہر کوئی منا سکتا ہے، ہر کوئی اس کا ثواب پا سکتا ہے، معلوم ہے۔ بہرحال تو اس رات کو مت چھوڑیے، پلان کر لیجیے، پکڑ لیجیے، جس کے تعلق سے اللہ نے اپنی کتاب میں، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی اللہ نے اپنی کتاب میں دی اور فرمایا شب قدر کے تعلق سے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اتارا اس قرآن کو لیلۃ القدر میں، وما ادراک ما لیلۃ القدر، اے مسلمانوں کیا چیز ہے جو تمہیں سمجھائیں گے لیلۃ القدر کیا ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر اتنا جان لو تمہاری سمجھ کے اعتبار سے، تم پورا تو نہیں سمجھو گے لیکن اتنا تو سمجھ لو 1000 مہینوں سے افضل ہے، بہت افضل ہے۔ اور اس رات کو قدر اس لیے بھی کہا جاتا ہے چونکہ آگے قرآن نے کہا تنزل الملائکۃ والروح، اترتے اس رات جبرائیل اور فرشتے، تو مفسرین لکھتے ہیں کہ اس رات اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ زمین بھر جاتی، اس لیے اس کو قدر کہا جاتا ہے، اور اس زمین کو آکیپائی کر لیتے ہیں۔ بہت اہم رات ہے، اور رات کب سے شروع ہوتی ہے؟ مغرب سے، مغرب سے لے کر فجر کے شروع ہونے تک، اور الحمدللہ ابھی اس وقت 10 گھنٹے تقریباً ملتے ہیں ہم کو، ابھی جو ماحول چل رہا ہے 7 بجے 7:15 کو مغرب ہو رہی ہے، اور فجر جو ہے جو ہو رہی ہے 10 گھنٹے کی رات، اس میں تلاوت، نماز 2 تو فرض آ جائیں گی مغرب اور عشاء، اس کے علاوہ تہجد، قیام اللیل جس کو کہیے، اس کے بعد ذکر و اذکار، اور اس کی مخصوص دعائیں بھی جو اس رات کرنی چاہیے، ضرور اس کا ہم اہتمام کریں، یہ بڑی فضیلت ہے۔ اب اس مہینے کی دوسری بڑی فضیلت، اور خاتمے کی طرف جا رہا ہوں، وہ یہ ہے اس مہینے کو اللہ نے اپنی آخری کتاب کے نزول کے لیے چنا، اسی لیے رمضان کو کہا جاتا ہے شہر رمضان شہر القرآن، رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے۔ دیکھیے کوئی چیز کسی مہینے میں آئے تو اس کی اس سے نسبت جڑ جاتی ہے، تعلقات جڑ جاتے ہیں، جیسا مثال کے طور پہ آپ نے گھر لیا رمضان میں تو آپ کہتے ہیں یہ گھر رمضان، ہر رمضان یاد کرتے ہیں آپ، یہ گھر رمضان میں لیا تھا۔ اسی طرح آخری کتاب کو بھیجنے کے لیے اللہ نے جس منتھ کا سلیکشن کیا وہ کون سا ہے؟ رمضان، اس سے اس کی فضیلت پتہ چلتی ہے۔ تو رمضان کا قرآن سے بہت گہرا اٹوٹ تعلق ہے، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، رمضان وہ مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا انسانیت کی ہدایت کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے یہ کتاب، سب کے لیے۔ تو رمضان وہ مہینہ تھا جس میں قرآن کا نزول ہوا، تو رمضان میں قرآن نازل ہوا۔ تو رمضان میں کیا کریں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہ ہو تو ایک قرآن ختم کرتے تھے، جبریل علیہ السلام کو سناتے تھے، اور آخری سال جو آپ نے زندگی کا پایا اس میں آپ نے 2 بار قرآن سنایا، تو گویا 1 بار بھی اور 2 بار بھی قرآن پڑھا جا سکتا ہے اس مہینے کے اندر۔ تو کم از کم ایسی پریکٹس بنا لیں ہم اور آپ کہ ایک قرآن ضرور ختم کریں گے، ایک قرآن۔ اور ایک قرآن ختم کرنے کا سب سے اچھا طریقہ وہ 30 پارے جو بانٹ دیے گئے ہیں، 30 پارے، 30 پارے 30 دن کے اعتبار سے، ہر پارے کے اندر 20-25 یا 30 تک رکوع جاتے ہیں، سسٹم مان لیجئے۔ مصروف بھی اگر ہر نماز کے بعد 5-5 رکوع بھی آپ لینا شروع کر دیں، اپنے آفس ٹائمنگ میں بھی، کالج میں تھوڑا بہت ٹائم ملے تو بھی ہم قرآن کو 1 پارہ ختم کر سکتے ہیں دن بھر میں، پھر جو بچ جائے رات میں جائے، مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد سونے سے پہلے آپ اس کو تلاوت کر کے اس کو پڑھ لے، یاد رکھیں۔ تو 1 پارہ کر لے تو 30 پارے ہو جاتے ہیں، 1 قرآن ہو جاتا ہے، اور بہت گہرا تعلق۔ اور ہر رمضان ہم کو اپڈیٹ بھی کرے نا، تو ایک رمضان قرآن پورا پڑھا، اگلے رمضان کچھ ترجمے کی طرف، اگلے رمضان کچھ تفسیر کی طرف، اور ہر رمضان یہ طے کر لے کہ ایک تفسیر اگر ختم کروں گا ترجمے کے ساتھ قرآن کو تو ریویژن بھی ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ ہر شخص جانتا ہے، ٹیچرز تو بہت اچھے سے اس کو سمجھتے ہیں، آپ اگر کسی ایک مخصوص سبجیکٹ کے بھی ٹیچر ہے اور 50 سال سے بھی پڑھا رہے ہوں گے، تب بھی آپ چیپٹر پڑھانے سے پہلے پھر ایک بار کیا کرتے ہیں؟ ریویژن۔ سب کرتے ہیں، مجھے پتا ہے، جتنا اچھا ٹیچر ہوں گا اتنا زیادہ ریویژن کرتا ہے۔ کوئی یہ بول ہی نہیں سکتا میں نیند میں سے اٹھ کے آتا پڑھانا شروع کر دیتا ہوں، ایکسٹراڈنری کچھ لوگ ہوتے ہیں، لیکن باقی تمام لوگوں کو ریپیٹ کرنا، چلو ایک بار، ہاں چلو، ارے آپ نے تو اتنے دن سے 10 سال پڑھاؤ یا 20 سال پڑھاؤ یا 100 سال پڑھاؤ، یہ رول ہے اس کا، ریپیٹیشن، ریوائیو کرنا ہی پڑتا ہے۔ تو کیوں نہ ہم بھی عادت بنا لیں رمضان میں اپنی کتاب کو، قرآن کو 1 بار پورا کیا کیا تھا، تھوڑا سا کبھی کبھار کمزوری آ گئی، فلاں ارے یہ ہے کیا، یہ ہے کیا، یہ ہے کیا، اور آدمی سیٹ۔ اب رمضان میں جب 30 دن ریڈنگ کی عادت ہو جائیں گی تو غیر رمضان کیا کرنا پھر معلوم؟ قرآن کا ترجمہ رمضان میں ہو گیا، ایک تفسیر اٹھا لینا، ہر سال ایک نئی تفسیر لاتے رہنا، تو ایوری ایئر 1 بار ٹرانسلیشن، اور اس کے بعد 1 بار پورے سال میں کامنٹری ختم ہو جانا چاہیے۔
تو زندگی میں ایسا 2 4 5 سال بھی کرے تو کئی تراجیم ختم کر کے ہم پڑھ لیتے ہیں. لیکن بہت افسوس کی بات ہے اللہ کی کتاب سے جو ہمارا تعلق ریلیشن شپ ہونا چاہیے تھا وہ نظر نہیں آتا. اس سے کئی گنا مضبوط تعلق ہمارا نظر آتا ہے ناول سے. اتنی موٹی موٹی ناول میں نے دیکھا لوگوں کو پڑھتے ہوئے, اور خاص طور سے ٹھیک ہے خواتین میں عادت ہوتی ہے موٹی سرانے رکھی ہوئی ہوتی ہے, اٹھے یا چل فلاں مشرق اور یہ اور وہ کئی ہیں, پورا پڑھ لیا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ. لیکن اللہ کی کتاب تو اس سے کم ہے اور چھوٹی ہے. مشکل ہوتا, فلاں مسئلہ ہے, یہ ایسا ہے وہ ویسا ہے, پڑھے تو عمل کرنا پڑتا, اور اتنی ساری باتیں. اور یہ سب سے بڑی وجہ ہے, اور بات ختم کر رہا ہوں میں, سب سے بڑی وجہ قرآن نہ پڑھنے کی وہ کیا ہے معلوم آپ کو؟ پڑھے تو عمل کرنا پڑتا, اپنے سے ابھی عمل ہونے والا نہیں. اپنے ابھی گناہ کریں گے, پھر ریٹائرمنٹ کے بعد حج کو جا کے آئیں گے, پھر نیک بن جائیں گے. یہ پلاننگ ہے سب کی. ایک مرتبہ میں ایک جگہ درس لیتا تھا, وہاں ایک صاحب جن کے گھر میں درس تھا وہ آ کر بچوں سے کہنے لگے, اپنے بچوں سے بیٹوں سے, بیٹے دیکھو تم فیض صاحب آ رہے اور درس سن رہے ان کا, میں ایک نصیحت کر دیتا میری طرف سے, بولے باقی تمہارا معاملہ. بچوں نے بولے ابا بتائیے کیا نصیحت ہے. جو فیض بھائی آتے نا بولے تمہارے, وہ ان کی زبان ہے, بیٹا باپ سے بات کر رہا, فری لینگویج, بہت باریک باریک پیستے, مطلب بہت ڈیٹیل میں جاتے چیزوں کی, بہت باریک باریک پیستے. بولے وہ جتنا تم کو بتا رہے نا ڈیٹیل میں, بولے تمہاری پکڑ میرے بچوں اتنی بڑھتے جا رہی. بولے اب میرے کو دیکھ لو, بولے میں نے کبھی قرآن نہیں پڑھا, میری پوچھ بھی نہیں ہونے والی. بولے تم پڑھ رہے فیض صاحب بہت باریک 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 پیستے جا رہے, مطلب ڈیٹیل میں جا رہے, تو تمہاری پکڑ ہونے والی. میرا کام تھا تم کو بتا دینا. اب میرا ایک کوشچن, اگر یہ ہمارا واقعے میں سوچے پڑھے تو عمل کرنا پڑتا, نہیں پڑھے تو عمل نہیں کرنا پڑتا, تو میرا ایک کوشچن ہے, روز قیامت سب سے پہلے جنت میں کون جائیں گا؟ غیر مسلم. ہم کو تو معلوم ہی تھا اللہ تیری کتاب قرآن انٹری, پڑھے تو عمل کرنا پڑتا, نہیں پڑھے تو پوچھ نہیں ہوتی. دنیا میں بھی لاگو نہیں ہے. دیکھیے سر میں نے جو ہے سال بھر سبجیکٹ نہیں پڑھا, کوشچن پیپر میں آنسر میں لکھ رہا آنسر شیٹ میں, لہٰذا مجھے پکڑ مت کیجیے میری. تو بولیں گا ٹھیک ہے ریپیٹ کرتے رہو زندگی بھر, مارکس دیں گا کیا؟ نہیں. تو یہ کہاں سے لائیے لاجک؟ سمجھ لیجیے ایک جگہ کرنٹ ہے اور ڈی پی لگا ہوا ڈسٹریبیوشن پوائنٹ, اور وہاں لکھا ہوا ہے 25,000 وولٹ فلاں, لیکن ایک ان پڑھ جاہل جٹ آدمی جا کے انگلی ڈال دیتا ہے. اب بچ گیا تو اللہ اگر بچا لے تو. ہوش میں آنے کے بعد لوگ ڈاکٹرز پوچھ رہے ہاتھ کیوں ڈالے تھے؟ ارے میرے کو کیا سمجھتا, وہاں کرن ہے لکھا ہوا تھا, کرن کو نہیں سمجھنا کہ میرے کو لگنا نہیں, میرے کو تو پڑھنا نہیں آتا تھا نا. تو کرن بولیں ہاں نہیں تم کو پڑھنا نہیں آتا, جانے دو. ہوگا کیا؟ آپ یہاں سے نکلے ٹریفک سگنل توڑ دیا, پولیس والے نے پکڑ لیا, اور آپ بولے نہیں مجھے نہیں پتا تھا کہ ریڈ لائٹ پہ رکنا پڑتا. تو پولیس والے بولے اچھا نہیں مانتا کہ میڈم چلے جائیے. وہ بولیں گا جس ملک میں ہوتے ہیں اس کی قانون کا علم ہونا تمہارے لیے ضروری ہے. اب بتائیے کیا جو قرآن نہیں پڑھیں گا یہ بہانہ اللہ کو دے سکتا میں نے پڑھا نہیں تو مجھے چھوڑ دیا جائے؟ تو یہ غلط بات ہے, یہ غلط فہمی ہے, پڑھے تو عمل کرنا پڑتا. ارے پڑھو یا نہیں پڑھو عمل تو کرنا ہی ہے, پوچھ تو ہونے ہی والی ہے. مسئلہ یہ ہے نا آپ نے اسٹڈیز کیے یا نہیں کیے, ریگولر ایگزامس آ جائیں گے, کوشچن پیپر مل جائیں گا, آنسر تو دینا ہی, نہیں دوں گے تو فیل ہو جاؤں گے. اور آخرت کا ایگزام ایسا اس میں ریپیٹیشن نہیں ہے, ایٹیکیٹی نہیں ہے, اور سال ویسٹ نہ ہو بلکہ آگے آپ کو شفٹ نہیں کیا جاتا, ون چانس. یہ دنیا جو ہے 8 سوالات کے لیے بنی ہے, خالی 8 کوشچنس ہیں. ٹھیک ہے میں 8 سوال بتا دیتا ہوں بہت مختصر, پوروں کے آنسر بھی لیک ہے. بہت سے لوگ پوچھتے ہیں نا اللہ تعالیٰ دوبارہ چانس کیوں نہیں دیں گا مرنے کے بعد, کیوں نہیں دیں گا, اس کا جواب دے رہا ہوں میں. 5 اور 3 کب ہوتے ہیں معلوم آپ کو؟ سب سے پہلے آنکھ بند ہوئی, شٹر ڈاؤن ہوا, اندر گلے میں ڈالے تو 3 سوال کے لیے 2 لوگ آ جاتے, وائوا لینے کے لیے 2 ٹیچرس آ جاتے. جیسے ہم بس ٹیچرس بیٹھے رہتے ہیں نا ویسے وہاں 2 آ جاتے, منکر ایک کا نام دوسرے کا نکیر, اور 3 ہی کوشچن لاتے ہو, ان کے 4تھ ہے ہی نہیں کچھ بھی. تینوں کوشچن آپ کو پتا ہے کیا ہے؟ من ربو کا, دنیا میں کس کی عبادت کر کے آیا, پیدا کرنے والی کی, اپنے دل کی یا اپنی من مانی. من ربو کا, ما دینوں کا, تیرا دین کیا تھا, کون سے طریقے پہ. دین کا معنی ہے طریقہ جس پہ انسان زندگی گزارتا ہے, کس طریقے پہ زندگی گزار کے آیا, منمانی تو نہیں کر کے آیا, اپنی دل سے نہیں چل کے آیا. اور تیسرا من نبیوں کا, تیرا نبی کون تھا, کس پر تو ایمان لایا تھا. 3 سوال, تینوں کے آنسر آپ کو پتا ہے نا, کتنے آسان ہیں. اللہ میرا رب, اور اسلام میرا دین, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی. آسان ہے نا, لیکن وہاں نہیں دے پائیں گے.